إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ہر قسم کی تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہل ایمان توحید کا پیغام یہ انبیاء کا مشن ہے ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر میں شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں میں یہ سمجھتا ہوں انقلاب کا واحد راستہ صرف ایک ہے اور وہ اللہ کی توحید کا پیغام ہے دنیا میں جتنی امتیں اور جتنے پیغمبر آئے
فَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ ان کی بعثت کا مقصد قوم کو اللہ کی عبادت کا پیغام دینا۔ ہم آخری امت ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں۔ قرآن آخری شریعت ہے، آخری کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال تک لا الہ الا اللہ ایک ہی پیغام دیا۔ دنیا کی ہر برائی، دنیا کا ہر گناہ مکہ کی بستی میں موجود تھا، لیکن آپ نے ہر گناہ سے صرف نظر کرتے ہوئے، جو گناہوں کی ماں ہے، اکبر الکبائر الاشراک باللہ، اس کے خلاف، اس کی جڑ کاٹنے کے لیے، قوم کو یہ بتلانے کے لیے کہ داتا اور دستگیر زمین کے نیچے نہیں آسمان پر مستوی ہوا کرتا۔ ایک دن نہیں، ایک سال نہیں، علماء کی موجودگی میں 13 سال تک ایک ہی پیغام، قولوا لا الہ الا اللہ۔ ایک ایک آدمی کلمہ پڑھتا رہا اور جماعت میں شامل ہوتا رہا۔ عظمت صحابہ کانفرنس بڑا اچھا موضوع ہے اور ایمان کی علامت ہے۔ ہمیں یہ فکر بھی کرنی چاہیے کہ صحابہ کی تحریک کیا تھی۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی کیسے گزری؟ جس صحابی کی بھی سیرت پر آپ نگاہ ڈالیں گے تو شرک سے توحید کی طرف صحابی بنتا ہی تب ہے جب کلمہ پڑھ کر پیغمبر علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اس دور میں جو لات اور منات اور عزا اور حبل اور جو بیت اللہ بتوں سے بھرا ہوا ہے اور قبیلوں کے اپنے اپنے بت ہیں، ان سب کا انکار کر دے۔ یہ کلمہ نفی اور اثبات سے مل کر بنا۔ لا الہ نفی ہے، لاہوری کی، ملتانی کی، اسلام آبادی کی، سب کی نفی کہ لا الہ کوئی نہیں ہے۔ نہ گولڑ بھی کچھ کر سکتا ہے، نہ بری قسمتوں کو کھری کر سکتا ہے، نہ عبداللطیف بھٹائی اولاد دے سکتا ہے، نہ لاہور کا علی حجویری خزانوں کو تقسیم کر سکتا ہے۔ لا الہ، لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی مسئلہ توحید، ہمیں تو سمجھ آ گئی ہے توحید کی، مجھے بتلائیے
اللہ کے پاس ایک ہی مسئلہ رہ گیا تھا کہ ہر پیغمبر کو کہا جا رہا ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، جائیے قوم کو پیغام دیجئے کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ مسئلہ ام المسائل ہے، یہ مسئلہ جرنیلی سڑک ہے، جنت کا راستہ ہے۔ اہل حدیثوں، تم بڑے خوش قسمت ہو، کئی خاندانوں کو وراثت میں یہ مسلک ملا، اور ہم جیسے جنہوں نے پڑھ کر سمجھ کر اس توحید کو قبول کیے، جب میں پیغمبر کی احادیث پڑھتا ہوں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، رب اس توحیدی کو بلائے گا اور اپنے نور کے پردوں میں چھپا لے گا، اتنا قریب کر لے گا کہ آگے آ جاؤ، قریب ہو جاؤ، اور پھر پوچھے گا تم نے فلاں گناہ کیا ہے، فلاں گناہ کیا، اس سے اقرار کرواتا رہے گا اور یہ مانتا رہے گا۔ پھر رب کہے گا جا، جیسے دنیا میں نے تیرے عیبوں پر پردہ ڈال رکھا تھا، آج بھی میں پوری انسانیت کے سامنے پردہ ڈال دیتا ہوں، جا اس کلمے کی بنیاد پر میں رب تجھے جنت کا وارث بنا رہا ہوں۔ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والیوں کو، اپنی اولادوں کو اللہ کی توحید کا سبق پڑھائیے۔ شرک بڑی طوفانی حیثیت میں کام کر رہا، شرک کی دعوت دینے والے سوشل میڈیا سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور یہاں تک کفر بکا جا رہا ہے کہ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا۔ یہاں تک قوم کی حالت میں ابھی راستے میں سن رہا تھا کہ رب نے آسمان کو بنایا، پھر پیر عبد القادر کو بلایا اور پھر آسمان کو دکھایا، اور پیر عبد القادر نے کہا صحیح بنایا، للہ ملک السماوات والارض۔ دوسرا آسمان اور تیسرا آسمان، چوتھے آسمان کو رب دکھا رہا تھا کہ رب کا پاؤں پھسلا اور گرتا ہی چلا گیا، اور پہلے آسمان پر جب رب پہنچا، عبد القادر نے چوتھے آسمان سے رب کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر چوتھے کے اوپر کھینچا۔ یہ میرے لفظ نہیں، اس قبر پرست کے لفظ ہے۔ اس دن سے رب نے کہا تو پیر عبد القادر اکیلا نہیں، تو آج سے دستگیر بن چکا۔ جب کفر یہاں تک چڑھ جائے، رب کی توہین ہو، وما قدر اللہ حق قدری، ہم نے تو رب کی قدر کی ہی نہیں ہے جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ رب کی ایسی توہین کہ رب آسمان سے گرتا جاتا ہے۔ سن لو، ہم اس رب کو رب ہی نہیں مانتے جو کسی انسان کی دستگیری کا محتاج ہو۔ ہمارا رب تو وہ ہے، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ انسان تھے، نہ جنات تھے، نہ جمادات تھا، نہ نباتات تھے، دنیا کی کوئی شے نہیں تھی۔ ہمارا رب پھر بھی مشکل کشا تھا۔ ہم تو اس کو رب مانتے ہیں۔ دنیا کے لوگوں، رات کی تاریکی ہو،
کالا پہاڑ ہو، کالی اندھیری گھٹا ٹوپ رات ہو، کالی چیونٹی ہو اور کالے پہاڑ کے جڑ میں چل رہی ہو، ہمارا رب تو وہ ہے جو اس کی پیروں کی دھبک بھی اپنے آسمان پر سن لیتا۔ ہم تو اس رب کو مشکل کشا مانتے ہیں۔ تیرے اندر اور ہمارے اندر بڑا فرق ہے۔ یا قومی مالی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار، میری دعوت نجات کی دعوت ہے، تیری دعوت دوزخ کی دعوت ہے۔ یا قومی مالی ادعوکم الی النجات، میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں، قبر پرستی سے ہٹا رہا ہوں، مردوں کی پوجا پاٹ سے بچا رہا ہوں۔ میرا پیغام اور دنیا کے لوگوں، یہ مر چکا ہے، فوت ہو چکا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، یہ دیکھنے کے قابل نہیں، آنے کے قابل نہیں، چلنے کے قابل نہیں۔ قرآن کی زبان میں لہم قلوب اللہ یفقہون بہا ولہم اعین اللہ یبصرون بہا ولہم آذان اللہ یسمعون بہا۔ قرآن کہہ رہا ہے ہاتھ اس کے موجود ہے، لیکن رب نے پکڑنے کی طاقت چھین لی ہے۔ پاؤں اس کے موجود ہے، چلنے کی طاقت رب نے ختم کر دی ہے۔ زبان اس کی موجود ہے، قوت گویائی چھین لی گئی ہے۔ تو اسے رب مانتا ہے، اسے مشکل کشا سمجھتا ہے، اسے اولاد دینے والا مانتا ہے۔ جب تک اس زمین پر اہل حدیث زندہ ہے، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہم یہ توحید کا پیغام ڈنکے کی چوٹ دیتے رہیں گے اور تجھے سمجھاتے رہیں گے۔ جو مر جائے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا، جس کی روح قبض کر لی جائے وہ حاجت روا نہیں ہوتا۔ جو زندوں کا محتاج ہو، نہلانے میں، کفنانے میں، دفنانے میں، چارپائی پر ڈالنے میں، چارپائی سے نکال کر قبر میں رکھنے میں، جو زندوں کا محتاج ہو وہ رب نہیں ہوتا، وہ مشکل کشا نہیں ہوتا، وہ گنج بخش نہیں ہوتا۔ اور لوگوں، ہم تو اس کو رب مانتے ہیں جب ساری دنیا نہیں تھی، وہ اس وقت بھی پالنہار تھا، اس وقت بھی لجپال تھا، اس وقت بھی غریب نواز تھا، اس وقت بھی بندہ نواز تھا۔ جب ساری دنیا نہیں ہوگی، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، میرا بادشاہ اس وقت بھی ہوگا، وہ ملک الناس، الہ الناس، رب الناس۔ کائنات کے لوگوں، گلی گلی میں، بستی بستی میں، شہر شہر میں یہ پیغام دینا شروع کرو کہ لوگوں، کس قبر پر جا کر تو مانگ رہا ہے، کس کے سامنے تو اپنا دامن پھیلائے ہوئے ہے، کس سے جا کر اپنی التجائیں تو کر رہا ہے۔ آ، میں تجھے بتلاتا ہوں دینے والا کون ہے۔ جب ساری دنیا آرام کر رہی ہوتی ہے، تیرے گھر کے افراد بھی سو رہے ہوتے ہیں، کھڑا ہو تیرا بادشاہ، تجھے معاف کرنے والا، تیرے کاروبار کو چلانے والا، تیری اولاد کو صحت دینے والا، اس آسمان دنیا پر آ کر بندوں سے کہتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، میں دینے کے لیے خود آ گیا ہوں۔ جس کا دروازہ تو کھٹکھٹا رہا ہے وہ تیری زبان نہیں سمجھتا۔ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں پیر عبد القادر جیلانی، اس کی قبر پر
پاکستان سے ایک قبر پرست گیا، اس کی قبر پر دھاڑے مار کر رو رہا ہے اور اپنی زبان میں کہتا ہے عبد القادر امداد کن یا عبد القادر، میں تیری مدد کا محتاج ہوں، اے عبد القادر میں تیری نظر کرم کا محتاج ہوں۔ وہاں سے یزدانی گزرا، کندھے پر ہاتھ لگایا، کہا کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے پلٹ کر دیکھا، عقل میں آیا، شکل سے نظر آیا کہ کوئی وہابی جا رہا ہے۔ کہا جاؤ، میں اپنے بابے سے مانگ رہا ہوں۔ انہوں نے بھی کہا ہم تجھے نہیں روکتے، مانگ، لیکن اس زبان میں مانگ جو زبان پیر عبد القادر کو آتی ہے۔ وہ تو عربی بولتا تھا، عربی میں کتابیں لکھتا تھا، تو پنجابی میں مانگ رہا ہے، عربی میں سوال کر، مانگ جو چاہتا ہے مانگ۔ سر پکڑ کر کھڑا ہو گیا، کہا اب کیا ہوا ہے؟ میں نے تو یہی کہا ہے کہ جس سے مانگ رہا ہے وہ تیری زبان کو جانتا نہیں ہے، تیری زبان سے واقف نہیں ہے، تیری زبان کے الفاظ اس کے کانوں سے ٹکرا کر اس کو سمجھ نہیں آ رہی، مانگ۔ کہا اب اس لیے سر پکڑ کر کھڑا ہوں، پاکستان سے آیا ہوں، لمبا سفر کر کر آیا ہوں، مصیبت مشکل یہ ہے، مشکل یہ آن پڑی ہے، جو زبان میرے سید کو آتی ہے وہ مجھے نہیں آتی، جو مجھے آتی ہے وہ سید کو نہیں آتی۔ یزدانی حافظہ اللہ نے کھڑے ہو کر مسلک اہل حدیث بیان کیا کہ اے نوجوان، اور اس سے مانگ جو ساری زبانوں کو جانتا ہے، اور وہ ایک ہے، وہ وہابیوں کا مشکل کشا، وہابیوں کا حاجت روا، وہابیوں کو اولاد دینے والا، وہابیوں کو مال دینے والا، نہیں، کائنات کے ذرے ذرے کا مالک، کائنات کے ذرے ذرے کا خالق، کائنات کے ذرے ذرے کو رزق دینے والا، بند سپی کے اندر تازہ خوراک پہنچانے والا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والا، جب یونس نے بھی کہہ دیا تھا فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت، اے اللہ میں پیغمبر تو ضرور ہوں لیکن نوکر تیرا ہوں، میں پیغمبروں کی جماعت کا رکن تو ضرور ہوں لیکن اللہ ان سمندروں کے، ان جیل خانے سے، پھر مچھلی کے پیٹ خانے سے میں پیغمبر ہوتے ہوئے باہر نہیں نکل سکتا۔ میں اعلان کر رہا ہوں لا الہ الا انت، اگر نکالے تو تو نکال سکتا ہے۔ رب نے قرآن میں کہا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اگر یہ پیغمبر یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح، عاجزی، انکساری، بے بسی، بے چارگی کا اعلان رب کے سامنے نہ کرتا، کل قیامت کے دن لوگ قبروں سے اٹھتے، یونس کو مچھلی کے پیٹ سے کھڑا کیا جاتا۔ اس کو باہر اس لیے نکالا، اس نے کہا تھا لا الہ ہمارے مسلک کی پہچان اللہ کی توحید ہے۔ یہی بات علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بچپن میں کہی ہے، اور لوگوں کلمہ توحید سن کر پیغمبر کی دعوت کو چھوٹے بچے ہوتے ہوئے قبول کر کے اعلان کر دیا تھا، مسلک اہل حدیث کے ڈنکے بجا دیے تھے، مکہ کی بستی میں توحید کا پیغام سنا دیا تھا،
باپ کے مسلک کو چھوڑ دیا تھا، برادری کے کفر سے توبہ کر لی تھی، لات منات کے عبادت کو ٹھکرا دیا تھا. یہی پیغام عظمت صحابہ کانفرنس کا پیغام ہے کہ لوگوں، سب سے پہلا مسئلہ، سب سے پہلی دعوت، سب سے پہلا پیغام، قولو لا الہ الا اللہ. اس پر جماعت سازی کیجئے، اس پر مل جائیے، اس پر متحد ہو جائیے، اور بستی بستی، شہر شہر، کونا کونا ان قبر پرستوں کو، ان تعویذ فروشوں کو، ان سیدوں کو، ان گدی نشینوں کو، ان سجادہ نشینوں کو ایک ہی پیغام دیجئے کہ جب تک دھرتی پر کوئی اہل حدیث زندہ ہے، ہم قبر پرستی کے خلاف وہ جنگ کرتا ہی رہے گا، قوم کو اللہ کی کتاب سناتا ہی رہے گا، پیغمبر کی حدیث بتلاتا ہی رہے گا کہ زمین پر بھی ایک کی اطاعت ہوگی، اور عبادت بھی صرف آسمان والے اکیلے کی ہوگی. اہل اسلام حاجت روا مشکل کشا ایک خدا ایک خدا، حاجت روا مشکل کشا ایک خدا ایک خدا. اہل حدیثوں، میں تمہاری اہل حدیثیت کو جگا رہا ہوں. سنیو، میں تمہاری سنیت کو جگا رہا ہوں. اتنا کفر، رب کی اتنی توہین کہ فیصل آباد کے شہر میں اپنے زندہ بابے کو سامنے بٹھا کر قوالی کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے ہمیں رب کے بارے میں کہ جو آسمان پر مستوی ہے، اس گونگے بہرے رب کی ضرورت نہیں، ہمارا رب تو یہ ہے جو بولتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے. تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال حدا. آسمان نہیں پھٹتا، زمین شک نہیں ہوتی اس جرم میں کہ لوگوں نے ان دعوا للرحمن ولدا، اللہ کی اولاد بنا لی ہے، اللہ کی ذات پر حملے کر دیے ہیں، اللہ کی صفات کا مالک بندوں کو بنا دیا ہے. جب قوم کی یہ حالت ہو، پھر وہابیوں مل جاؤ، متحد ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ. کفر چڑھ دوڑا ہے، رب کے رسول کی توہین ہے، رب کی دعوت کی توہین ہے، قرآن کے انکاری بن چکے ہیں. چپے چپے پر بندہ مر جانے کے بعد دربار بن رہے ہیں، سجادے تیار ہو رہے ہیں، صاحبزادے بنائے جا رہے ہیں. سن لو، جب تک زیدی کے منہ میں زبان، سینے میں قرآن ہے، اللہ کی توحید انشاءاللہ ڈنکے کی چوٹ بیان کرتا ہی رہو. ساتھ دو گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتلاؤ، ساتھ دو گے؟ رب کی توحید کے لیے مجھے کسی نوٹوں اور ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے. سن لو، مجھے خلافت اور امارت کی ضرورت نہیں ہے. میں ایک درد دل لے کر پاکستان میں پھر رہا ہوں. اللہ کھاتے تیرا ہے، اللہ رہتے تیری زمین پر ہے، اللہ صحت تو دیتا ہے، اللہ رہتے تیرے آسمان کے نیچے. پھر تجھے چھوڑ کر تیرے مرے ہوئے اور زندہ انسانوں کی جب یہ عبادت کرتے ہیں، اللہ دل پھٹتا ہے، ڈر لگتا ہے. کل قیامت کا دن ہوگا، نبی کہے گا وہابیوں تم میری جماعت تھے، وہابیوں تم میرے وارث تھے، وہابیوں میں تمہارے ہاتھ میں تمہارے رب کا قرآن دے کر آیا تھا، تم کس راستے پر چل پڑے؟ تم نے اپنی مسندوں پر ٹک ٹاکروں کو بٹھا
اٹھانا شروع کر دیا، تم نے اپنی مسندیں کس کے حوالے کر دی؟ میں کہوں گا اللہ کی عدالت میں، اللہ تو گواہ ہے، وہی ما قلتو، میں کہوں گا اللہ جب تک میں اس قوم میں رہا اہل حدیثوں کو بھی سمجھاتا رہا، سنیوں کو بھی پڑھاتا رہا کہ رب کی عزت، رب کی عظمت کے مقابلے میں کسی کی نہ عظمت ہے نہ عزت۔ عدالت لگے گی، رب ایک ایک کو بلائے گا، اہل حدیثوں تمہیں رب بلائے اور تم سے پوچھے تم نے یہ میری مسند کس کے حوالے کی تھی، رب کو کیا جواب دو گے؟ کل قیامت کے دن تم نے یہ مسندوں پر کس کو بٹھایا تھا؟ شرک چل رہا تھا، آندھی اور طوفان کی طرح پروان چڑھ رہا تھا، قبر پرستی عام ہو رہی تھی، مجھے چھوڑ کر غیروں کی عبادتیں ہو رہی تھی، اور تم نے کھیلنے اور کھلانے اور ہنسانے والوں کو ممبروں پر بٹھا دیا۔ کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے رب کو؟ جاؤ، میرا بھائی یزدانی موجود ہے، اور بھی موجود ہوں گے علماء، میں شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، 23 سالہ نبوت کی زندگی، 23 سالہ نبوت کی زندگی، میرے محمد کا کوئی ایک درس سناؤ، میرے محمد کا ایک کوئی خطبہ سناؤ، میرے پیغمبر کی کوئی ایک تقریر سناؤ کہ میرے پیغمبر کہہ کے لگا رہے ہو، صحابہ رو رہے ہو، صحابہ ہنس رہے ہو۔ تاریخ بتلاتی ہے پیغمبر خطبہ دیتے، صحابہ کے دل پسیج جاتے، داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو جاتی، اور پیغمبر کے صحابہ کہتے اللہ کے پیغمبر ایسا لگتا ہے الوداعی خطبہ دیا جا رہا ہے، مزید نصیحتیں فرمائیے۔ اور ہمارا سٹیج آ رہا ہے، 20 آدمی اسے نعروں کی گونج میں لا رہے ہیں، بٹھایا جا رہا ہے، 10 نعرے مار کر بٹھا رہے ہیں۔ اور وہابیوں، ایک عالم قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ کا کلام، پیغمبر کی حدیث سنا رہا ہے، تم قرآن کو روک دیتے ہو، حدیث کو روک دیتے ہو۔ نعروں کی گونج کے اندر بلبل قرآن کو آنا چاہیے، یہ کہاں کی شریعت ہے؟ مجھے بتلاؤ تو صحیح، یہ کون سی شریعت ہے؟ تمہارا تو اعلان یہ تھا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایک اللہ کی عبادت، ایک پیغمبر کا طریقہ، یہ کون سا طریقہ ہے؟ تمہارے ان اشتہارات کے اوپر کاتے شرک و بدعت، للکار فلاح، بلبل فلاح، اور میرے پیغمبر سے بڑا بھی کوئی قرآن کو اچھی طرح پڑھنے والا ہے؟ کہاں ہے صحابہ کی عظمت؟ کہاں ہے ابو بکر کا قرآن پڑھنا؟ کہاں ہے؟ پانی دینا، کہاں ہے؟ اوہ ابن دغنا، بسم اللہ، ابو بکر گھر سے نکلے، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مکہ کے لوگ رہنے نہیں دیتے۔ جرم کیا تھا؟ عظمت صحابہ منانے والوں،
جرم کیا تھا کائنات کے سب سے بڑے صحابی کا؟ اللہ کی توحید. کہا مکے والے رہنے نہیں دیتے. کہا ساتھ میرے ساتھ بیت اللہ میں آیا اور کہا ابو بکر میری پناہ میں ہے. گھر لے گئے. ابو بکر نے اس کے گھر میں ایک چھوٹا سا مصلی بنا لیا. نماز پڑھنے لگ گئے. رات ہوتی قرآن پڑھتے، آواز اونچی ہو جاتی. بے ساختہ مکہ کے قبر پرستوں بت فروشوں کی عورتیں اور مرد، ٹھاٹھے مارتا ہوا انسانوں کا سمندر جمع ہو جاتا. لوگ سردار جمع ہو کر آئے. ابن دغنا، تو نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیے؟ کہا نہیں. کہا پھر ابو بکر کو سمجھا ہماری عورتیں اور مرد اس کا قرآن سنتی ہے، گھر جا کر مسئلے بیان کرتی ہے، اسے سمجھا. ابو بکر کے پاس آیا رضی اللہ تعالی عنہ. کہا ابو بکر میں نے تجھے پناہ دیے، قرآن کو آہستہ پڑھ، محلے میں آواز نہ جائے. کہا ابن دغنا، جب میں رب کا قرآن پڑھتا ہوں میرے بس میں نہیں رہتا. جب میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں میرے بس میں نہیں رہتا. اور ساتھ جلال میں آگے کہنے لگے پکڑ اپنی پناہ، پکڑ اپنی پناہ. وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ. مجھے رب بھی کافی، مجھے رب بھی کافی ہے. وہابیوں، جب میں یہ شرک پلتا ہوا دیکھتا ہوں، اللہ کی توہین دیکھتا ہوں، دل پھٹتا ہے. اللہ، ایک وقت تھا تیرا نبی اکیلا، ساتھ علی بچہ اکیلا، ساتھ مردوں میں ابو بکر اکیلا، عورتوں میں خدیجہ اکیلی. پیغمبر کے گلے میں چادر ڈالی ہوئی ہے. لوگوں نے کہا بچاؤ، اپنے ساتھی کو بچاؤ. ابو بکر دوڑتا ہوا آیا. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. اور تم کیوں قتل کرتے ہو؟ اس کا جرم کیا ہے؟ وہابیوں، کبھی تمہیں اس جرم میں مارا گیا ہے؟ کبھی تمہیں اس جرم میں گھسیٹا گیا ہے؟ ایک ہم ہے تحدیث نعمت کے طور پر ہم نے جو مکہ کی تاریخ پڑھی، ہمارے خاندان نے وہ تاریخ ہم پر دہرائی، تاریخ دہرائی، آنکھوں سے دیکھا. اہل ایمان، میں لگاتار اس کانفرنس میں آتا رہتا تھا. بڑے عرصے کے بعد بڑی ماسٹر فیصل حافظہ اللہ نے بڑا دور دے کر کہا شاہ جی آ جاؤ. اللہ کی قسم جب میں یہ شرک دیکھتا ہوں وہ پھر تمہیں دیکھتا ہوں. مشرکوں کے پیچھے نمازیں، بدعتیوں کے پیچھے نمازیں، بدعتیوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اسلام لے کر آئیں گے. تم اہل حدیث ہو، بات کرتے ہو صحابہ کی. علی اکیلے رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم ہے، پیغمبر نے کہا علی جاؤ، جاؤ جہاد کرو، جاؤ جہاد کرو، اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. ابھی 4 قدم اٹھائے، 4 قدم اٹھائے، خیال آیا کب تک جہاد کروں گا، کب تک جہاد کروں. بہانہ مل گیا کہ جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر پیغمبر کی چہرے کی زیارت کر لوں.
لیکن پیغمبر نے کہا تھا پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، یہ ہے اطاعت رسول۔ اہل حدیث اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ وہی کھڑے ہو گئے اور چہرہ سامنے رکھا، کیونکہ پیغمبر نے کہہ دیا تھا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ چہرہ سامنے اور اونچی آواز میں کہتے اللہ کے پیغمبر کب تک جہاد کروں؟ آپ نے فرمایا علی حتی یشہدوا اللہ الہ، کب تک وہابیوں جہاد کرو گے؟ موت تک۔ یہ تمہارا اہل حدیث ہے، ہمارا پیغمبر کا صحابی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، لولوہان زخمی موت کے دہانے پر ایک شخص آیا، چادر اس کی ٹخنوں سے نیچے تھی، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس حالت میں کہتے یا عبداللہ اپنی چادر کو اوپر کر لے۔ موت کے منہ میں بھی دعوت کا میدان۔ او اہل حدیث ہو، کیا تم اس میڈیا کو دیکھتے نہیں ہو؟ کیا یہ کفر تمہیں نظر نہیں آتا؟ تمہاری نیندیں حرام نہیں کرتا کہ رب کی ایسی توہین، پیغمبر کی ایسی توہین، رب کے بارے میں یہ کلمات کہ رب نے سب کچھ اپنے بندوں کو دے دیا ہے، رب کے پاس وحدت کے سوا کیا ہے؟ جو لینا ہے وہ لے لیں گے محمد سے۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ ہم نے کوئی جواب نہیں۔ اب وہ اپنے عقیدے پر خوش ہوا اور کہا اولا حبل، حبل کی جے، حبل زندہ باد، حبل نے آج ہمیں میدان دے دیے۔ اللہ کے پیغمبر تڑپ اٹھے، عمر جواب دے۔ وہ کہہ رہا ہے لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے تمہارا عزا نہیں۔ کہا جواب دے۔ اب توحید پر ضرب پڑی ہے۔ فرمایا اللہ کے عرض کی اللہ کے پیغمبر کیا جواب دوں؟ کہا جواب دے اللہ مولانا ولا مولا لکم، اوے ہمارا اللہ ہے۔ آج کلمہ پڑھنے والوں نے اس رب کو چھوڑ دیا اور تم نے یہ مسند خالی کر دیے، تم نے ٹک ٹاکروں کے حوالے کر دیا ہے۔ تمہیں اسلام سمجھانے کے لیے تمہارے گجرانوالہ کے اندر جمعے کے دن ٹھاکر آ کر تمہیں تبلیغ کرے گا۔ مجھے بتاؤ مر جانا چاہیے تھا تمہیں اس سے پہلے۔ وہ افتخار ٹھاکر ہے، پتہ نہیں کوئی اقبال ٹھاکر ہے، کون ہے، سٹیج ڈراموں پر کھلواڑ کرنے والا، وہ جمعہ خطبہ کو روک کر وہ آ کر ہمیں بتلائے کہ توحید کیا ہوتی ہے۔ مسجد تمہاری، منبر تمہارا، محلہ تمہارا، دن جمعے کا تمہارا، اور وہ مسجد میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں یہ ساری دنیا حسین نے بنائی ہے۔ تم ہے تم پر، تمہیں مر جانا چاہیے تھا، زمین کے اوپر نہیں زمین کے نیچے ہونا چاہیے تھا۔ اب ہمیں مسلک اہل حدیث یہ سمجھائیں گے؟ مر گئے ہو تم اہل حدیث ہو، تم کبھی زندہ قوم تھی، تم کبھی احمد بن حنبل کی صورت میں کھڑی تھی۔ ساری بادشاہت اور طاقت مقابلے میں کھڑی ہے، ادھر ایک اہل حدیث کھڑا ہے، ایک اہل حدیث، اور بادشاہ اور اس کے حواری اور اس کے مولوی کہتے ہیں
قرآن مخلوق ہے، کہتے ہیں نہیں، القرآن و کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام ہے۔ ایک اہل حدیث مقابلے پر کھڑا ہے، تمہاری تو تاریخ یہ بھری پڑی ہے، تمہارے اسلاف کا طریقہ تو یہ بھرا پڑا ہے، تم ٹھاکروں کو بلا کر جمعے کے خطبے اس سے دلواؤ گے؟ میں نے پل ایک پہ بھی کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں، کسی گانے اور ناچنے والی کو بلاؤ، جتنا یہ اجتماع سڑک بلاک ہو جائے گا ساری دنیا جمع ہو جائے گی، بلاؤ گے؟ اور ظالموں، ان ناچنے والوں سے زیادہ خبیث یہ قبر پرست، یہ مشرک پلید ہے۔ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، رب نے اس پر جنت کو حرام کر دی ہے۔ اس کو بلاتے ہو گندے عقیدے کو، گندے پلید کو؟ سن لو، دنیا سب کو بلا سکتی ہے، درس دلوا سکتی ہے، جمعہ پڑھوا سکتی ہے، اپنے مرکز میں سید کو بلا کر دکھلائے۔ یہ جاتے ہیں سیاسی مولوی، سیاست کی اور حکمتوں کی اور بے غیرتی کی چادریں اوڑھ کر، اور کہتے ہیں ہم سب ایک ہیں، مل جاؤ، اتحاد کر لو، ملک کو بچا لو۔ بھاڑ میں جائے تمہارے محلے اور تمہارے ملک، تمہاری یہ دنیا۔ ہم بچائیں گے تو رب کی توحید کو بچائیں گے، ہم بچائیں گے تو نبی کی شان کو بچائیں گے، ہم بچائیں گے تو صحابہ کی عظمت کو بچائیں گے۔ حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، سید تیمورمان زیادی صاحب، سید تیمورمان زیادی صاحب، شان رب العالمین۔ مکہ کے واسیوں نے کہا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ ہم تمہارے رب کی عبادت کرتے ہیں، تم ہمارے لات اور منات کے پیچھے بھی آ جاؤ، مل جاؤ، عرب قوم کے لیے مل جاؤ، ہم تمہاری مانتے ہیں، تم ہماری مان لو۔ اور نہیں، آسمان والا کہہ دیتا پہلے ان کو میری عبادت کی دعوت دے۔ نبی کا چہرہ بھی حسین، نبی کی گفتگو بھی اعلیٰ، نبی کا اخلاق بھی اعلیٰ، وہ اپنے مٹھاس سے ان سب کو کلمہ پڑھا دیتے، لیکن توحید پر ضرب پڑتی تھی۔ آسمان والے نے کہا، قل، اے نبی اعلان کر دیجئے، یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ہم نہیں عبادت کرتے جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم میں اور ہم میں فرق ہے، ہم نجات کی دعوت دیتے ہیں۔ یا قوم مالی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار، تیری دعوت دوزخ کی دعوت ہے، تیرا پیغام جہنم کا پیغام ہے، تیری دعوت قبر پرستی کی دعوت ہے، تیری دعوت بیٹیوں کی عزت لوٹنے کی دعوت ہے، تیری دعوت عرس، میلے، ٹھیلے اور نشے کی دعوت ہے۔ ہماری دعوت بڑی طیب ہے، پاک ہے، نبی بھی پاک، قرآن بھی پاک، حدیث بھی پاک، مسلک اہل حدیث بھی ہر شرک اور بدعت سے پاک۔ اہل ایمان نعرہ مارنا، یزدانی صاحب جب خطاب کریں، جب ماریے گا، بڑا زبردست خطاب ہوگا۔ میں تو کہیں مل جائیں تو میں سنتا ہی رہتا ہوں اور دل کرتا رہتا ہے یہ کرتا ہی رہے اور ہم استفادہ کرتے ہی رہے۔ رب نے ملکہ دی ہے، دعا کرو اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اور اس سے مسلک اہل حدیث کا کام لے لے۔ اہل حدیثوں، میں ایک پیغام دے رہا ہوں، آؤ ایک ہی کام کرو، توحید کانفرنس، توحید سیمینار، اور عظمت صحابہ پر بتلاؤ دلائل دے کر۔ علی نے کیا کیا تھا، میں آتے ہوئے دیکھ رہا تھا، شان علی پتہ نہیں میرے ذمہ تھا، میں نے کہا واہ، انہوں نے علی کی شان دی ہے مجھے، اور علی کی شان یہ ہے، کہا ابو الحیاج اصلی، میں تمہیں اس کام پر نہ بھیجوں
جس کام پر مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، جاؤ، کس کام پر بھیجا تھا؟ کہا جاؤ جو تصویر نظر آئے مٹا دو، جو مجسمہ نظر آئے گرا دو، جو قبر ایک بالش سے اوپر نظر آئے ڈھا دو۔ علی کی سیرت تو یہ ہے، اور تم نے ان اشتہاروں کے اوپر مولویوں کی تصویریں لگا دی ہیں۔ تم نے ان اشتہاروں پر جیسے قبر پرستوں کا اشتہار، ویسے ہی نبی کی وارث جماعت کا اشتہار۔ آج مجھے کہنے دیجئے، مجھے بتلانے دیجئے، یہ راستہ تمہارا نہیں تھا۔ اہل عرب نے، لجنہ نے تمہیں فتویٰ دیا ویڈیو بنانے کا کہ اس سے توحید پھیلاؤ، صحابہ کی عظمت پھیلاؤ، تم آگے بڑھتے چلے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تغلوا، کہاں نکل گئے ہو؟ پلٹ آؤ، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ اس منہج کی طرف، اس دعوت کی طرف۔ میرا بھائی یزدانی جانتا ہے، پہلے دعوت دینے سے پہلے پوچھتے تھے یہ عالم کس استاد کا شاگرد ہے، پہلے پوچھتے تھے کس سے پڑھا ہے، کہاں بیٹھا ہے، کس جامعہ کا فارغ التحصیل ہے۔ اور آج لوگ بڑے سنتے ہیں، آج لوگ بڑے آتے ہیں، ہائے میرا پیغمبر اکیلا ہی مکہ میں کھڑا۔ صبح نکلے عبداللہ بن طارق بجلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں اپنے بابا کے ساتھ، غالباً یہی تھے، مکہ میں آیا، سورج نکلتے ہوئے میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ سورج نکلا اور یہ سورج بھی گھر سے نکلا سراجم منیرا، اور قوم کو کہہ رہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ۔ کہا سورج سر کے اوپر آ گیا، لوگ چادریں کھینچ رہے، لوگ دھکے دے رہے، کس کو؟ ہائے آمنہ کے لال کو، کس کو؟ کبھی سوچا ہے کس کو؟ کہا سورج نصف النہار۔ میں نے پوچھا بابا اس کا جرم کیا؟ لوگ کیوں مار رہے؟ لوگ کیوں مار رہے؟ لوگ کیوں نہیں سن رہے؟ یہ کہتا کیا ہے؟ کہا یہ کہتا ہے لات کی عبادت نہیں ہوگی، منات کی عبادت نہیں ہوگی۔ ہائے یہ کہتا ہے عبادت صرف ایک اللہ کی، عبادت صرف ایک اللہ کی۔ جمہوریت کی دلدل میں گھسنے والوں، پہلے یہ کفر تھی پھر اسلام ہو گئی۔ بھلا خنزیر بھی کبھی اسلامی ہوتا ہے کہ یہ اسلامی سور ہے اور یہ مغربی سور ہے؟ جب تم کسی قبر پرست کے سامنے سن لو، مجھے پتا ہے کہ میں موت سے کھیلتا پھرتا ہوں، مجھے پتا ہے میرے اپنے بھی دشمن، غیر تو پہلے ہی دشمن، میں موت سے کھیلتا پھرتا ہوں۔ جب تم کسی قبر پرست سے، کسی نقوی اور زیدی اور کاظمی اور مشہدی سے جا کر کہو گے میں نے کونسل بننا ہے ووٹ دیجئے، کل اس کو سٹیج پر بٹھا کر کہہ سکو گے غیر اللہ کی نظر حرام؟ نہیں کہہ سکو گے۔ تمہیں سید نظر آئے گا، تمہیں پیر نظر آئے گا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، تھوڑی سی لپٹا کر چھپا کر توحید،
یہ ایک ہم ہے اللہ کے فضل سے، ساری دنیا سے ٹکر لی ہوئی ہے، اپنوں سے بھی غیروں سے بھی ٹکر لی ہوئی ہے، اور بتلاتے رہیں گے نہ ہمیں کسی ایم این اے بننے کی ضرورت، نہ ہمیں کوئی ایم پی اے بننے کی ضرورت، نہ کوئی چیئرمینی بلدیہ کی لینے کی ضرورت، ہمارے ہاتھ میں سب سے بڑا عہدہ لا الہ الا اللہ۔ ایک بات یاد آئی، پروفیسر حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ، کیا رب نے پیدا کیا تھا؟ اللہ اللہ اللہ۔ آئے تھے تو 3 بندے بہاولپور ریاست میں مسلمان تھے، جب گئے 70,000 افراد کلمہ توحید پڑھ کر اہل حدیث ہو چکے تھے۔ یہ تھے تمہارے اسلاف۔ لوگوں نے کہا حافظ صاحب اب مسجدیں بڑی بن گئی ہے، آؤ الیکشن آ گیا ہے، آپ کو ممبر قومی اسمبلی بناتے ہیں۔ بنتے ہو نا؟ ہمارا کوئی اہل حدیث پہنچ جائے، اور وہابیوں جماعت اسلامی 75 سال سے کھے کھا رہی ہے، اسلام آیا، تمہاری موجودگی میں شراب کے لائسنس جاری ہوئے، تمہاری موجودگی میں کہا آپ کو ممبر قومی اسمبلی بناتے ہیں۔ آپ حساب فرمانے لگے جماعت کو، چیدہ چیدہ کریم جماعت کی جو آئی تھی، کہا او ساتھیو ہم ممبر قومی اسمبلی نہیں بنا کرتے، بلکہ فکرہ یہ تھا ہم ممبر نہیں بنا کرتے، ممبروں کے اوپر چڑھا کرتے ہیں، ہم ممبر کے اوپر چڑھ کر قوم کو رب کی توحید بیان کیا کرتے ہیں۔ پلٹ گئے سب، تم کس راستے پر چل پڑے؟ تمہارا راستہ کیا تھا؟ منہج کیا تھا؟ چل کدھر پڑے ہو؟ سیرت علی کہا جا تصویروں کو مٹا دے، ہائے ہائے مٹا دے، مجسمے گرا دے، اونچی قبر نظر آئے ڈھا دے۔ سیرت علی کہا جاؤ یمن میں جاؤ، فیصلے کرو۔ میں پچھلے دنوں جامع ترمذی پڑھا رہا تھا، یہ حدیث آئی، کہا جاؤ، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر نوجوان ہوں، عمر چھوٹی، اور قاضی القضات چیف جسٹس، عمر چھوٹی، علم تھوڑا۔ آپ نے فرمایا جا علی جا، ایک نصیحت میری پلے باندھ لے۔ پوچھا عرض کی اللہ کے پیغمبر کیا؟ کہا پہلے ایک فریق کی بات سننا، جتنے آرام اور سکون سے پہلے کی سنیے، دوسرے کی بھی اتنی آرام سے سننا، تجھے فیصلہ کرنے میں مشکل نہ آئے گی۔ گئے، ایمان تھا کس پر؟ نبی پر۔ ہمارا ایمان وہ تو ویسے ہی برباد ہو گئے جو نبی کے مقابلے میں اماموں کو لے آئے، اور تم سوچئے گا ذرا کبھی زیدی آج کیا کہہ گیا ہے۔ میں ویسے ہی جذباتی ہو گیا، اب برداشت کم ہوتی جا رہی ہے۔ گئے، فیصلے کیے، کسی نے پوچھا علی کیا حال ہے؟ کہا جب سے پیغمبر کی حدیث پر عمل کر رہا ہوں، ایک فیصلہ کرنے میں بھی مجھے کبھی تردد نہیں ہوا۔ تم حدیث کے وارث، اہل حدیث ہو، تمہارا اور ان کا کیا مقابلہ؟ تمہارا ان کے ساتھ کیا اجتماع؟ آؤ تمہیں بتلاؤں۔ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ، ڈی سی نے جلسہ کروایا، نواب صادق کی مسجد، وہ نواب تھا جس نے کئی من سونا
جب ریاست کو الحاق کیا تھا پاکستان کے ساتھ، محمد علی جناح کو دیا تھا کئی من سونا. اس کی مسجد، ہزاروں دکانیں ہیں نیچے اس مسجد کے، نواب کی مسجد. حنفی بھی آیا، قبر پرست بھی آیا، دین فروش بھی آیا، رافضی بھی آیا، عائشہ کو گالیاں دینے والا بھی آیا، ابو بکر کو مومن نہ کہنے والا بھی آیا. سب نے کہا اتحاد اتحاد. حافظ صاحب آئے، ڈی سی سٹیج پر بیٹھا ہوا ہے، رات بیت رہی ہے. کہا میں حیران ہوں، بڑے بڑے پڑھے لکھے آئے اور اتحاد. آپ نے پہلا فکرہ کہا وہابیو، میں اس عبداللہ کا شاگرد ہوں. کہا آگ اور پانی کا اتحاد نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. ڈی سی نے پلٹ کر دیکھا، آگ اور پانی. کہا یہ قبر پرست ہے، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. پھر مثال دی، کہا دو لکڑیاں، ایک ٹیڑھی ایسے اور ایک سیدھی. دیکھو میری طرف، یہ سیدھی کیا ہے؟ ان ھذا صراطی مستقیم اہل حدیث ہے. یہ ٹیڑھی قبر پرست، پیر پرست، تعویذ فروش، رافضی. کہا ترخان کو دو، ان دونوں کو ایک کر دے، ایک کر دے. کر سکے گا؟ پھر سمجھایا اس ٹیڑھی پر رندہ لگے گا، اس کا ٹیڑھا پن آہستہ آہستہ سیدھا کرے گا، پھر ایک کیل ان دونوں کو ایک کر دے گی. پھر کہا ان پر جتنے بیٹھے ہوئے تھے مسالک، ان پر قرآن و سنت کا رندہ لگے گا، رافضی پر رندہ لگے گا ابو بکر کے ایمان کا، رافضی پر رندہ لگے گا عائشہ کی پاک دامنی کا، قبر پرستوں پر رندہ لگے گا توحید کا، مقلدین پر رندہ لگے گا پیغمبر کی اطاعت کا. جب یہ سارے رندے لگ کر سیدھے ہو جائیں گے، ڈی سی صاحب ایک کیل اس امت میں اتحاد پیدا کر دے گی. ہے کسی مائی کے لال میں یہ جرت؟ نہیں. اکٹھی کانفرنس کرنی ہے. کیوں؟ حکومت کے خلاف اکٹھے ہوئے، کاز ایک ہے. ہائے ہائے، سٹیج تیرا، جلسہ تیرا، خرچہ تیرا، اور تیرے سٹیج پر بیٹھ کر کوئی آ کر کہے الصلاۃ والسلام علیکہ، شرکیہ نعرے لگائے، شرک کی دعوت دے، شرک کا پیغام سنائے، بدعت کی بھرمار کرے. مجھے بتلا، تو کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. مجھے نہیں پتا کب شروع ہوئی تقریر، کتنا ٹائم ہو گیا، کسی نے نوٹ کیا؟ کسی نے بتاؤ تو صحیح نا. 1.25 گھنٹہ ہو گیا. 1.25 گھنٹہ مجھے ہو گیا. لا الہ الا اللہ. میں معافی چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں میرے بھائی. کیا بتا رہا تھا؟ یہی بات مکمل. کیا بتا رہا تھا میں؟ کیا بتا رہا تھا ابھی؟ کوئی تو بتائے. ہاں، توحید کا. ایک کیل ہی کافی ہو جائے گی. تم تو ان کے فرزند اور روحانی. آؤ ماضی قریب میں تم علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کے فرزند. میں نے کہا تھا ایک موقع پر 9 ستارے بھائی بھائی بھٹو تیری شامت آئی، یہ سارے جمع تھے، وہابی بھی اور قبر پرست بھی، اور سب بھٹو کے خلاف. وقت آیا نماز کا، مصلی پر نورانی آیا، اینکر نے کہا احسان الہی نماز کا وقت ہے. کہا جاؤ، بھٹو کے خلاف اتحاد ہو سکتا ہے، کسی قبر پرست کو امام بنایا جا سکتا.
تو ان کی مسجد میں، وہ تیری مسجد میں تو ان کی مسجد میں جائے تو ان کے پیچھے، میری مسجد میں آئے تو عصر کی اذان جلدی نہیں دینی، یار لوگ آئے ہوئے تو ہے تیری اہل حدیثیت پر۔ آؤ آخری بات کرتا ہوں، یہ پکڑنا ذرا پانی، بات ختم کریں، پی لیں گے پانی، ہم تو کربلا میں بھی نہیں پی کر آئے، ہمارے بڑے پی لیں گے پانی، ہم تو وہ ہے۔ میں حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ کی وفات کے بعد سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کے پاس چلا گیا، 1.5 سال رہا، استفادہ کرتا رہا، سنتا رہا، اور مجھے یہ اعداد بھی شامل ہے، تحدیث نعمت کے طور پر سائیں کہتے میں سامنے بیٹھ کر سنتا ہوں، تم 1 گھنٹہ خطبہ دو، میں خطبہ دیتا، سائیں بیٹھ کر سنتے، شاباش دیتے۔ ان کی وفات کے بعد میں اسلام آباد میں آیا، مسجد سنگل سٹوری، 1 منٹ لیٹ ہو جاتا حنفی مصلی پر چڑھ کر نماز پڑھا دیتا۔ 2 مہینے رمضان کے رہتے تھے، میں نے توحید بیان کرنا شروع کی، میرے پاس مقلدین آئے، کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں گولڑویوں کے خلاف، ہم بھی توحیدی ہیں۔ میں نے کہا پتہ لگ جائے گا تمہارا بھی، ذرا ابھی تمہارا بھی علاج کر لوں گا۔ 2 مہینے میں 17 نوجوان اہل حدیث ہوئے، اور میں نے منبر پر چڑھ کر کہا آج کے بعد میری مسجد میں کسی غیر اہل حدیث نے اگر جماعت کرائی، نماز کی حالت میں اٹھا کر مسجد سے باہر پھینک دوں گا، یہ مصلی میرے محمد کا اور وارث محمد کے حق۔ ہمارا ایمان یہ ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا، جمعے کے خطبے میں ایک سائڈ سے 50 آدمی اٹھ کر چلے جاتے، خطبہ بڑا سخت ہے، کہتا ہے حق ایک ہے، فماذا بعد الحق الا الضلال، حق ایک ہے۔ اللہ کی قسم گجرانوالہ کی زمین پر آج بھی کہتا ہوں حق ایک ہے، اور وہ مسلک اہل حدیث، باقی سب باطل۔ ہمیں گرفتار کرو، پابند سلاسل کرو، ہتھکڑیاں پہناؤ، ضلع بندی کرو، زبان بندی کرو، ہم کہتے رہیں گے وہی بات جس کو سمجھتے ہیں حق، کہ حق ایک ہے، اور وہ اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی حدیث، مسلک اہل حدیث۔ لوگوں نے مقدمے کیے، جیل چلا گیا، جیل سے آیا، میٹھے میٹھے اہل حدیث، وہ میٹھے میٹھے دعوت اسلامی والے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میٹھے میٹھے اہل حدیث، زنگ لگے ہوئے اہل حدیث، وراثتی اہل حدیث کہنے لگے کون ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے پہلا جمعہ پڑھایا، رب محمد کی قسم پہلے سے بھی کڑوا پڑھایا، کہ اللہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، جو اس کو چھوڑ کر یا اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اس عقیدے پر مر گیا دوزخ کا کتا بنا دیا جائے گا۔ پھر لوگ کہنے لگے یہ تو نہیں ہٹتا۔ میں نے کہا تم کہتے تھے مسجد آباد نہ ہوگی، تم کہتے تھے لوگ چلے جاتے ہیں، واقعی چلے جاتے ہیں، 50 جاتے تھے، اگلے جمعے 100 آتے تھے۔ سنو تو صحیح، کہتا کیا ہے، لوگ چہرے سے واقف نہیں تھے۔ لطیفہ بھی سنا دیتا ہوں، میں کراچی کمپنی سے بس میں بیٹھ کر ویگن میں آ رہا تھا اپنے سٹاپ پر، میں نے کہا سٹاپ کا نام تھا جھنڈے والی کوٹھی، ایک ہی کوٹھی تھی اور اس پر جھنڈا پاکستان، وہ مشہور ہو گیا۔ میں نے کہا اس کنڈکٹر کو جھنڈے والی کوٹھی پہ اتار، ساتھ ایک چیٹی داڑھی والے بزرگ بیٹھے، نے کہا یہاں اترنا؟ میں نے کہا جی۔ کہنے لگا میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں۔ میں نے کہا جی کریں۔ کہا یہ ایک طیب زیدی خبیث ہے، اس کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھنا۔ میں نے کہا بزرگوں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں اس کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھوں گا۔ سچ بولا کہ جھوٹ؟
سچ میں نے کہا دل میں اس کے پیچھے کہاں پڑھتا ہوں، میں تو خود پڑھاتا ہوں. میں تو پڑھاتا ہوں. پھر میں نے ایک دن دیکھا کہ وہی میری مسجد میں آیا ہوا ہے. میں نے رب سے کہا اللہ اللہ آ گیا، اللہ واپس نہ جائے، واپس نہ جائے. ایک بندے پہلے حدیث کیا، 3 آدمی تھے. مسجد نے تنگی دامن کا شکوہ شروع کر دیا. سڑک پر صفیں لگ گئی، دنیا جانتی نہیں تھی. ایک جگہ پر نام لیا گیا، اشرف علی تھانوی کا ایک خاص مرید تھا. کہا میرا ڈرائیور بے ایمان ہو گیا ہے. کہا کیا ہو گیا ہے؟ کہا جی علاون میں کوئی طیب سیدی ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے نماز صرف ایک ہے اور وہ محمدی نماز ہے، باقی سب بیکار. اس سے بات کرنی. کہا اس سید سے؟ دیکھا نہ میں نے اس کو نہ اس نے. کہا اس سے مناظرہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. میں نے مسجد گرا دی. اور پھر سن لو، بات آ گئی تو کہہ دیتا ہوں. اس چھوٹی مسجد میں میں نے اوپر والی منزل بنائی، وہ بھر گئی عورتوں سے. میں نے وہ سامنے جو سائن بورڈ تھا جوتیوں کی جگہ پر، بڑا جتنا وہ سامنے سینری نظر آ رہی، بالکل اتنا ہی بڑا تقریباً، میں نے وہاں لکھ کر لگا دیا کوئی مشرک اور قبر پرست ہمیں چندہ نہ دے. میں نے شیخ پورا میں 12 ربیع الاول کو جو کانفرنس ہوتی ہے اس میں کہا وہابیو قبر پرستوں سے چندہ لیتے ہو اور کہتے ہو جزاک اللہ، جھوٹ بولتے ہو، دھوکہ دیتے ہو. جاؤ، میں نے اپنی مسجد میں لکھ کر لگایا ہوا ہے مشرک سے رب چندہ نہیں مانگتا، سید بھی نہیں لیتا. شیخ پورا سے اچانک جماعت آئی گاڑی بھر کر، اندر داخل ہوتے ہی کہتی ہے پہلے ہمیں سائن بورڈ دکھاؤ. میں نے کہا وہ پلٹ کر تو دیکھو، سامنے لکھا ہے زیدی کہتا بھی وہی ہے جس پر عمل کرتا. پھر مسجد تنگی دامن کا شکوہ کرنے لگی. میں نے گرا دی. لال مسجد کا معاملہ بڑا گرم تھا، CDA پابندی لگا دی، بیسمنٹ نہیں بن سکتی. اسلام آباد میں قانون کے مطابق کوئی جگہ نہیں خرید سکتا مسجد مدرسے کے لیے. میں بیت اللہ میں پہنچا، میں نے رب کا دروازہ کھٹکھٹایا. اللہ، اپنا گھر تو نہیں بنا رہا، تیرا گھر بنا رہا ہوں، جگہ تھوڑی ہے. اللہ کوئی ساتھی ایسا دے دے میں یہ مسجد بیسمنٹ، گراؤنڈ فلور، اپر، فرسٹ، سیکنڈ بناتا چلا جاؤں. اللہ نے ایک بندہ دے دیا، اس نے کہا بنا. جب تک میں CDA میں بیٹھا ہوں کوئی ایکشن نہیں کرنے دوں گا. رب نے دیا، میں نے بیسمنٹ بنائی، گراؤنڈ فلور بنایا، فرسٹ فلور بنایا، سیکنڈ بنایا. چیخ اٹھے حنفی. اور پھر آج وہ مسجد 1000 کے قریب اس میں جمعہ پڑھنے والے، وہ بھی آج تنگی دامن کا شکوہ کر رہی. تم کہتے ہو لوگ بھاگ جائیں گے، نہیں، لوگ تو پیاسے ہیں، کوئی پانی پلانے والا نظر نہیں آ رہا. لوگ بھوکے ہیں، کوئی کھانا کھلانے والا نہیں نظر آیا. آؤ میرے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملاؤ، کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ، قدم کے ساتھ قدم ملاؤ. سیسا پلائی ہوئی دیوار اہل حدیث ہو، بن جاؤ. اللہ کی قسم جہاں بلاؤ گے آؤں گا. رب کی توحید ڈنکے کی چوٹ علی وجہ البصیرت بیان کروں گا. کوئی بائی کلال، کوئی حزبیت، کوئی تنظیمی غیرت مجھے توحید بیان کرنے سے روک سکتی؟